اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام۔ سلسلہ کلام یہاں تک آ پہنچا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے والد بزرگوار کی توجہ زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور ہماری طرف ان کی توجہ نہیں ہے، ساری توجہ کا مرکز جناب یوسف علیہ السلام بنے ہوئے ہیں اور محبوب والد بزرگوار بننے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا حربہ اپنایا جائے۔ شیطان نے ان کی راہیں ہموار کیں اور نفس مسولہ کی صورت میں ان کے سامنے یہ راہ حل یہ پیش کیا کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں تب تک تو تمہاری کوئی جائے گاہ نہیں ہے، تمہاری کوئی موقعیت نہیں ہے، لہذا بہترین راستہ یہ ہے کہ اگر محبوب بننا چاہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو حضرت یوسف کو راستے سے ہٹا دو۔ یہاں سے اب وہ اپنی تدبیر کرنے کے صدد میں آتے ہیں۔ تدبیر کیا کی انہوں نے؟ البتہ تدبیر کہیں یا ہیلا کہیں یا حربہ کہیں جو بھی ہو، کیا اپناتے ہیں کہ مل بیٹھ کے میٹنگ کہ کیا کیا جائے۔ اس میٹنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ اذ قالوا، سب نے مل کر پلاننگ کی، لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا، حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین وہ زیادہ محبوب ہیں والد بزرگوار کی نگاہوں میں، ہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ دونوں رہیں گے یا کم از کم حضرت یوسف رہیں گے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم، یہ لفظ کلمہ عین صاد بے عصبہ کئی بار قرآن میں تکرار ہوا ہے۔ عصبہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو منسجم ہو، مل کر اکٹھے وحدت کی صورت میں منسجم شکل میں ایک گروہ جو ہو تو اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ عصب سے نکلا ہے کلمہ، عین صاد بے عصب۔ عصب کس کو کہتے ہیں؟ یہ آج کل ہے، مطلب اردو کا کلمہ شاید ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم ہے، جس کی جمع اعصاب ہے۔ اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ یہ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جن کے لیے یہ واقعی مشکل ہو جاتی ہے، اعصاب کی بیماری آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اعصاب باریک دھاگے کی طرح ایک رگ ہوتی ہے پورے جسم میں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پوری باڈی کو آپس میں منسجم رکھنا، اور جہاں پہ وہ تھوڑا سا مختل ہوتا ہے سلسلہ عصب کا، وہیں سے باڈی کے اندر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اعصاب جب مختل ہو جاتے ہیں تو باڈی پوری کی پوری متلاشی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عصب کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ البتہ عربوں میں یہ ہوتا تھا۔ یہ واقعی عربی اتنی دقیق اور خوبصورت ہے کہ اگر گہرائی تک یہی کلمہ انسان کے لیے واضح ہو جائیں تو کئی ایسے حقائق ہیں جو خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ جائیں باہر، ہوتا تھا قدیم زمانے میں کہ اگر آدمی جاتا تھا جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے تو ظاہر ہے لکڑیوں پہ گزارا ہوتا تھا، ان کو جلاتے تھے، اسی پہ گھر چلتا تھا، کھانا پینا اسی سے چلتا تھا۔ تو یہ جو باہر جاتے تھے جنگلوں میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے، تو لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ پراکندہ ہوتی تھی، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک رسی میں باندھ دیتے تھے، باندھ کر پھر وہ پورا وہ جو مجموعہ ہوتا تھا اس کو اٹھا کر پھر گھر لے کے آتے تھے۔ وہ رسی جو ان لکڑیوں کو آپس میں منسجم کرتی ہے، ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ بس ہر رسی عصبہ نہیں ہوتی، وہ رسی جس سے پراکندہ چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوں اور اکٹھی ہونے کے بعد ان کو منسجم کریں، اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے اعصاب بھی نکلا ہے۔ اعصاب بھی وہ رگیں ہیں جو پورے اعضائے بدن کو آپس میں منسجم رکھتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا عصب کا مسئلہ مختل ہو جائے پوری باڈی انسان کی متلاشی ہو جاتی ہے اور
بیماریاں قسم و قسم کی اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے اور وہیں سے پھر بیچارہ موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم عصبہ ہیں. پہلا یعنی ہم ایک گروہ منسجم ہیں. منسجم گروہ کی شکل میں ہم ایک دوسرے کی نسبت تعصب سے کام لیتے ہیں. تعصب میں کیا ہوتا ہے؟ تعصب کی خصوصیت یہی ہوتی ہے جہاں پہ اقدار نہیں ہوتی، جہاں پہ مادی رشتے باعث بنتے ہیں تعصب کا. اب مثلا آپ جا کر دیکھ لیں، قوموں میں لڑائی ہوتی ہے، اگر باطل پہ بھی ہو تو تعصب کی بنیاد پہ انہی کی مدد کرتے ہیں. یہ تعصب ہے، یعنی ایک چیز میں منسجم ہے. اور وہ کیا؟ مثلا فرض کریں خون ہے، نسل ہے، گروہ ہے، زبان ہے، منطقہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تعصب کو تعصب اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پہ آپس میں منسجم ہے اور اسی ایک نقطے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، عصبیت کا کام دیتے ہیں، انسجام کا کام ان سے لیا جاتا ہے. کا عصبہ ہم ہیں. عصبہ سے مراد یعنی ہم مل کر گھر کو چلاتے ہیں. ریبڑ چلانا ہو ہم کرتے ہیں، گھر کے لیے چیزیں لانی ہو ہم لے کے آتے ہیں. گھر کا سارا دار و مدار ہم پہ چلتا ہے اور ہم مل کر منسجم ہو کر گھر کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پورا گھر ہمارے بل بوتے پہ چلتا ہے اور محبت حضرت یوسف سے کی جاتی ہے. اب یہی چیز آہستہ آہستہ معنی بنی. پس لفظ عصبہ جو انسجام کا باعث بنے، وحدت کا باعث بنے، یکجہتی کا باعث بنے، لیکن اس یکجہتی میں اقدار مد نظر نہیں ہوتی، ویلیوز وہ مد نظر نہیں ہوتی، کمالات مد نظر نہیں ہوتے. ممکن ہے وہ کبھی قومی رشتہ باعث بن جائے، کبھی لسانی مسئلہ باعث بن جائے، یا کبھی کسی منطقے کی بنیاد پہ وہ بن جائے. اور یہی تعصب جو ہے اسی وجہ سے ہوتا تھا. کبھی قوموں میں، کبھی زبانوں میں، کبھی ملکوں میں اور کبھی شہروں میں. شہر، ملک، قوم، لسان، خون، یہ چیزیں جب باعث بنتی ہیں اور یہ چیزیں جب انسجام کا باعث بنے، اسی سے عصبیت وجود میں آتی ہے، اسی سے تعصب نکلتا ہے. اور اسی لیے تعصب اکثر مقامات میں مذموم ہے، جس کے اندر کمالات مد نظر نہ ہوں، اقدار حکم فرما نہ ہوں، اور اگرچہ وہ انسجام ہو لیکن اس انسجام کی بنیاد پہ وہ چیز جو وجود میں آتی ہے وہ تعصب ہوتا ہے. البتہ تعصب کے حوالے سے قرآن نے یا ائمہ طاہرین نے یا روایات کے اندر کئی مقامات پہ مذمت بھی کی ہے، کہا کہ یہاں پہ قومی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، لسانی برتری کی وجہ سے دوسروں کو تحقیر کرنا، یا ملکی بیس پہ دوسروں کو تحقیر کرنا، جس آج کل ہے عرب عجم کا تصور ہے تعصب کی بنیاد پہ. یا ایرانیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے، محسوس ہے کہ خارجی آئے ہیں اور یہ ہماری سنگت کھا گئے، ہم تو بھوکے مر گئے ان کی وجہ سے. وہ یہ تعصب ہے. اس تعصب کی بنیاد پہ احساس ہے. پھر ہوتا کیا؟ آپ اس کے آثار اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. بس ان کہا کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی یہ زیادہ محبوب ہیں اور گھر کا دار و مدار ہم پہ ہے، ہم اس میں منسجم ہیں، گھر کو ہم چلاتے ہیں، محبت یہ لے جاتا ہے. پھر کیا کریں؟ اب مل بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی. پلاننگ کرنے کے نتیجے میں جس نتیجے پہ پہنچے اس کو بڑا قرآن نے خوبصورت بیان کیا ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دیکھیں یہ کلمہ ضلال کئی مرتبہ پہلے بھی تکرار ہوا ہے. کہا کہ اس مسئلے میں ہمارے والد کھلا مکھلا ضلالت میں ہیں. البتہ ضلالت کبھی ہدایت کے مقابلے میں ہوتا ہے. کلمہ اگر وہ ہو تو وہ اصل دائرہ دین سے خارج ہے. اگر یہ ان کا تصور ہوتا حضرت یعقوب کی نسبت تو یہ دائرہ دین سے خارج تھے. یعنی کس ضلالت میں ہے؟ پر ضلالت دینی نہیں ہے. دو، ضلالت اعتقادی بھی نہیں ہے. تو پھر ضلالت کیا ہے؟ کہ اس گھر کو چلانے کے لیے جس محبت سے کام لینا چاہیے، اس محبت کے مسئلے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں. بس یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ والد کو کہہ رہے ہوں کہ یہ راہ مستقیم سے منحرف ہے، معاذ اللہ، نہ، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ دائرہ دین سے خارج، کافر ہو جائیں گے اصلاً، اور کفر کی دنیا میں جب چلے جائیں گے اصل یہ قابل بخشش نہیں ہے. جبکہ
قرآن نے ذکر کیا کہ عاقبت پہ خیر ہوئے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس ضلالت سے مراد ایک خاندان کو آگے چلانے کے لیے جس محبت سے کام لینا چاہیے، اس محبت کے مسئلے میں افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ضلالت ہے۔ پس ضلالت سے مراد ضلالت اخلاقی ہے، ضلالت تربیتی ہے۔ اولاد کو منسجم رکھنے کے لیے ایک اسلوب سے کام لینا چاہیے تھا کہ معاذ اللہ ان کی نگاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، اور ان کی نگاہوں میں معاذ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام مقصر قرار پائے۔ یعنی دیکھیں پہلے آ کر شیطان کیا کرتا ہے؟ زمینہ فراہم کرتا ہے۔ اور آپ یہ یقین جان لیں کہ جب تک سامنے والے کو آدمی مقصر یا گناہ گار یا غلطی پر نہ سمجھے، کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب خدا نے اس انسان کی خلقت میں یہ نقطہ رکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سامنے والا آدمی بالکل 100% ٹھیک ہے، کوئی اس کی غلطی نہیں ہے، تو آپ کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ یہ کہ نہ کر سکتے ہیں، آپ کو فطرت اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ، اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ کرو۔ بس کب ہوتا ہے؟ پہلے اس کو مقصر فرض کیا جاتا ہے، نفس مسولہ آ کر یہ شاہکار انجام دیتا ہے کہ سامنے والے کو گناہگار سمجھتا ہے، گناہگار سمجھنے کے بعد اپنا حق کے مسلم سمجھتا ہے اس کے ساتھ برخورد کرنا، اور پھر اس کے بعد جا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ انہوں نے یہ پلاننگ کیوں کی؟ سبب کیا بنایا؟ پس ایک سبب انہوں نے تلاش کیا، وہ کیا تھا؟ کا سبب اس میں معاذ اللہ والد کی تقصیر ہے، والد کی کوتاہی ہے۔ والد جب برابر محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج یہ والد نے خاندان کو تباہ کرنے کی خود والد نے ہی ٹھان لی ہے۔ اگر یہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوتے اور محبت میں عادلانہ اعتبار سے جا کے کام لیتے تو ہم کبھی بھی یہ کام کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ بس پہلے وہ توجیہ، بہانہ، عذر پہلے بنایا اور اسی عذر اور بہانے کے سائے میں جا کر پلانے کو عملی صورت میں موقع کرنے کی کوشش کی۔ بس جب تک انسان سامنے والے کو گناہگار نہیں سمجھتا تب تک کوئی عملی اقدام کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی غلطی کے اعتبار سے آہستہ آہستہ انسان پھر وہ اقدام عملی انجام دیتا ہے۔ دیکھیں یہی وجہ، آپ جائیں میدان کربلا میں، آپ جا کر دیکھیں امام علیہ السلام نے جو آخری خطبات دیے عصر عاشور کے نزدیک، اس میں ایک عمومی خطبہ جو دیا، اس عمومی خطبے میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ بالآخر تم جو اتنے اکٹھے ہو گئے ہو اور تم لوگوں نے ٹھان لیے میرے اصحاب کو، میری اہل بیت کو شہید کرنے کے لیے تم تلے ہوئے ہو، آخر کوئی وجہ بھی تو ہو، کوئی تقصیر، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کس بنیاد پہ تم سب اکٹھے ہو کے مجھے شہید کرنے کے در پہ ہو؟ میں نے شریعت چینج کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حلال حرام کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا حرام کو حلال کیا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ اور پھر کہا پھر کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم آج یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہو؟ جب کوئی جواب نہیں ملا اور کوئی غلطی نہیں ملی، ایک بہانہ تلاش کرنا تھا نا، اس بہانے کے سائے میں آ کر اپنے ان کاموں کی توجیہ کرنی تھی۔ جواب کیا دیا؟ بغضاً لأبی۔ وہ آپ کے باپ کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، وہ باپ آپ کا وہ شجاع عرب تھا، اس کے مقابلے میں تو ہم آنے سے رہے، اور وہ کینہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ وہ آج والد موجود نہیں ہے، وہ والد نہیں ہے تو کیا کرو؟ اولاد سے بدلہ لو۔ یہ ایک منطق ہے باطل کی، اور یہ باطل کی منطق نہیں ہے، اس کا بانی اور باعث اور جس نے بنیاد رکھی، مؤسس، وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ خدا نے عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود بنایا، مسجود بنانے کے بعد ملائکہ سے کہا کہ جھکو، جھک گئے۔ ابلیس سے کہا تم بھی جھکو، نہیں جھکا۔ خدا عالم نے کیا کہا جب نہیں جھکے تو کہا فخرج منہا فإنک رجیم، سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں ملعون بنا۔ وہ ملعون کس کی وجہ سے بن رہا ہے؟ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ عجیب بات ہے، وہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی مشکل ہوئی ہے اسی سے بدلہ لو۔ جواب کیا دیتا ہے؟ لأحتنکن ذریتہ۔ عجیب بات ہے، جس کی وجہ سے ملعون بن رہے ہو وہ اس کو جا کے نقصان پہنچاؤ۔ کبا تک دسترس نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ کہ اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ منطق شیطان کی ہے کہ جب
سامنے والا گناہگار نہ ہو، کہیں اس کا جا کر رشتہ ملتا ہے، وہ اس کی وجہ سے آدمی جب ذلیل ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر اولاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ امیر المومنین سے بدلہ نہیں لے سکے اور کسی کی جرت نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ کہا کہ اور تو کوئی بہانہ ہے نہیں ہاتھ میں. وہ بغضاً لے، ابھی آپ کے باپ سے چونکہ دشمنی تھی اس سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، آپ سے آ کے بدلہ چکا رہے ہیں. بس عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جب تک سامنے والے کو مقصر نہ بنا لے تب تک کوئی عملی اقدام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اور یہی قرآن نے سیرت کے عنوان سے انبیاء کی زندگی میں جو مخالفین کا نمونہ اور کردار ذکر کیا وہ یہی ہے. یہ برادران یوسف نے کیا کیا؟ وہ یہ کام کرنے کے لیے کیوں مجبور ہوئے؟ ایک گناہ تلاش کیا، اپنے ذہن میں ایک غلطی تصور کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ان ابانا لفی ضلال مبین. وہ معاذ اللہ حضرت یعقوب عادلانہ تقسیم نہیں کرتے محبت میں، جس کے نتیجے میں آج ہم اس کام کو انجام دینے پہ آمادہ ہیں. عرض کیا کہ یہ ضلال سے مراد وہی نظام تربیتی ہے اولاد کے درمیان جو والدین کو ہمیشہ تعادل کی صورت میں رکھنا چاہیے. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، تعادل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر برابر دیں، یہ عدالت نہیں ہے. چونکہ عدالت یا تعادل اس کا معنی کبھی بھی مساوات یا برابری نہیں ہے، اور اکثر ہم ترجمہ عدالت کا کیا کرتے ہیں؟ مساوات. برابری نہ، مساوات اور برابری یہ عدالت کا معنی نہیں ہے. مثلا فرض کریں ایک گھر میں دو بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، اور اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی میراث کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو عدالت سے کام لیں. وہ عدالت مانا کیا؟ یہ برابری کریں، جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا بیٹی کو دیں. ہاں یہ تو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. بس عدالت کا معنی کبھی بھی مساوات نہیں ہے. عدالت کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے وہ دیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں عدل میں وضع کل شیء فی محلہ یا فی موضعہ، یعنی جس کی جو موقعیت جگہ جائگہ بنتی ہے اس کو وہیں پہ رکھیں. وہ جوتے کی جگہ یہ ہے کہ پاؤں میں ہو، قرآن کی جگہ یہ کہ سر پہ ہو. عدالت کیا ہے؟ یہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے، جس کا جو مقام اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے. عدالت یہ ہے، بس برابری نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر مساوات ہو. مساوات غلط ہے معنی عدالت کا. بس عدالت کا معنی ہے کہ جو جتنا حقدار ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے. اب ان کے نظام میں یہ تھا برادران یوسف کے کہ محبت عادلانہ ہونی چاہیے. عادلانہ تھی، وہ تمہیں عدالت کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یعقوب نبی اللہ کا اس کو تو معلوم ہے. وہ جو محبت حضرت یعقوب علیہ السلام نے تقسیم کی ہے وہ عادلانہ ہے. عادلانہ سے مراد یعنی جس کا جتنا حق ہے، جس کا جتنا کمال تھا، اسی اعتبار سے انہوں نے اپنی محبت کو تقسیم کیا ہے. بیجا توقع ہوتی ہے لوگوں کی کبھی کبھی، اور بیجا توقع کیا ہوتی ہے؟ کرتے کچھ نہیں ہے لیکن پاداش لینے کے لیے، عدل لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بدترین صفت ہے جو قرآن نے ذکر کی. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. توقع دیکھیں، چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کریں. کس بات پر؟ وہ کیا تیر مارا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کچھ کیا نہیں ہے لیکن توقع یہ کہ ہماری تعریف کریں. حوضے میں رہتے ہیں 30 سال، ایک لفظ نہیں پڑھا حوضے میں بیٹھ کے. توقع کیا ہے؟ جب واپس جائیں تو ہمیں آیت اللہ کہو، بھائی ہمیں مجتہد کہو، ہمیں علامہ کہو. یہ کیا؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. وہ یہ توقعات بیجا ہوتی ہیں. بیجا توقعات، اس کا نتیجہ پھر کہاں پہ منتہی ہوتا ہے؟ ضلالت پہ منتہی ہوتا ہے. وہ ان کی توقع بیجا تھی، کرتے کچھ نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی محبت کا محور بن جائے. کیسے بنو گے؟ وہ کمالات پیدا کرو اپنے اندر، اور نہ یہ کہ اپنی غلطی کو ملاحظہ کریں اور اپنی غلطی پہ نگاہ ڈالیں فوراً مقصر جناب یعقوب کو بنا دیا. کہا کہ انہوں نے محبت عادلانہ صورت میں تقسیم نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ محبوب ہے، اسبہ ہم ہے، گھر کا سارا دار و مدار ہمارے ہاتھ میں، گھر ہم چلاتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہم چلاتے ہیں، جانوروں کو ہم پالتے ہیں، سارے جتنے سخت کام ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور محبت حضرت یوسف لے جاتا ہے. یہ کون سا سلسلہ ہے؟ کہا ان ابانا لفی ضلال مبین. وہ پھر کیا کرو؟ پلاننگ. پہلا کیا؟
اب یہ مل کر انہوں نے قرآن کی یہ آیات، یہ بس اوقات فرض کریں کہ سرسری اگر نکل جاتے ہیں، آپ دقت کے ساتھ ان آیات کے اندر حتماً ان کو مطالعہ میں رکھیں. بس اوقات ایسے ظریف نکات ہوتے ہیں قرآن کے اندر، ایک ایک حرکت سے، ایک ایک کلمے کے بدلنے سے مطلب زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے. لہذا وہ دقت رہے. پلاننگ کیا کی؟ پہلا منصوبہ جو انہوں نے بنایا وہ یہ تھا، اقتلوا یوسف. مل کے میٹنگ کی، کا والد نے یہ معاذ اللہ غلطی کی ہے، اس کے نتیجے میں کیا کرو؟ وہ محبوب بنو. والد کا محبوب بننے کے لیے کیا کرو؟ یوسف کو راستے سے ہٹا دو. پہلا کام کرو اقتلوا یوسف. اصلا نہ ہو بانس نہ بجے بانسری. خوب حضرت یوسف ہو گئے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، اس کو ہٹا دو. پہلا یہ منصوبہ سامنے آیا. دوسرا اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یا ساتھ میں لے جاؤ اس کو. اور آپ کو پتہ ہے نا کنعان کی سرزمین، اس کے اطراف میں پورا جنگل بیابان پہاڑی علاقہ تھا اور غیر معروف. غیر معروف سے مراد یہ نہ کوئی قافلے آتے تھے اور نہ ہی کوئی وہاں سے انسانوں کا گزر بسر ہوتا تھا. ایک زمین ہے نکرہ تھی. ارزن یہ کلمہ خود بھی نکرہ ہے، اور نکرے کو نکرہ اسی لیے کہتے ہیں غیر معروف، غیر آباد، جو پہچانی ہوئی نہ ہو. بعض راستے ہیں، بعض راستے نکرہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی راستہ اس پہ، یعنی کوئی مسافر اس پہ آتا نہیں، غیر آباد راستے. دوسرا یہ ہے کہ اوِطْرَحُوهُ ترک کر دو، چھوڑ دو اس کو. حضرت یوسف کو کہاں پہ؟ ارزن، ایک ایسی سرزمین پہ کہ جہاں پہ کسی آدمی کا، کسی بشر کا گزر بسر نہ ہوتا ہو. کیا ہوگا نتیجہ؟ کیا ہوگا؟ وہ ایسی سرزمین پہ جب ہوگا خود ہی مر جائے گا. ہمیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس دو منصوبے سامنے آئے. کیا؟ یا قتل کر دو، تو سیدھا سیدھا اصلا کام ختم کر دو، تمام کر دو. دوسری طرح یہ کہ اگر ڈرتے ہو کہ قتل کرنا ذرا جرم ہے اور سنگین گناہ ہے، تو کہا پھر ایسا کرو جس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اس آبادی سے باہر لے جاتے ہیں، کہ ایسی سرزمین پہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں کہ اس سرزمین میں رہتے ہوئے نہ آبادی ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی انسان وہاں سے گزرتا ہے. وہاں پہ حیوانات ہے، خود ہی وہاں پہ رہتے ہوئے تلف ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں. بعض آیات کے اندر دقیق اور ظریف قرینے ہیں جو خود حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حالت کو بیان کر رہے ہیں. مثلا یہی کہ اگر ایسی سرزمین پر ان کو چھوڑ دیں کہ جس زمین میں وہ خود ہی تلف ہو جائیں، خود ہی ضائع ہو جائیں، خود ہی مر جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے اس مرحلے میں نہیں ہے کہ جس میں خود کو نجات دے سکیں. وائلا اگر نوجوان ہوتے یا جوان ہوتے یا ایک مرد کامل ہوتا تو یقیناً مرد ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپنے میں ہے، اور بچہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے. یہ ایک قرینہ البتہ اور بھی ہیں، آئیں گے ایک ایک کر کے آیت کے اندر. یہ دو کام کرو، یا قتل کر دو یا اس کو بیابان میں جا کر چھوڑ دو، اور خود ہی آ کر حیوانات، درندے جو وحشیاں آئیں گے اور چیر پھاڑ کے ان کو خود حضرت یوسف علیہ السلام کو نابود کر دیں گے. تو یہ دو طرح رکھی. وہ کرنا کیا ہے؟ ان سے دو منصوبے یہ سامنے آئے، یا قتل کرو یا اس میں جا کے اس کو چھوڑ دو. کرنا کیا ہے؟ کیوں یہ کام کرو؟ یخلو لکم وجہ ابیکم. دیکھیں یہ اقتلو کے جواب میں یخلو، یخلو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جب امر کے جواب میں آتا ہے مجزوم ہو جاتا ہے. اور یخلو میں واو ہے، یہ ناقص واوی کی کہ جو اس امر کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. بس یخلو جواب ہے اقتلو کا. قتل کیوں کرو یا اس سرزمین میں جا کر اس کو کیوں چھوڑو؟ وجہ، سبب کیا ہے؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ بڑھ جائے، ختم ہو جائے، اور تم محور بن جاؤ والد بزرگوار کا. یخلو لکم، تمہارے فائدے میں، تمہاری منفعت میں، تمہاری بہتری کے لیے. یخلو خالی ہو جائے کیا چیز؟ وجہ ابیکم، توجہ تمہارے والد کی. یعنی والد کی توجہ جب یوسف سے ہٹے گی، جب وہ مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا یا تلف ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گی؟ وہ توجہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملتی ہے وہ توجہ کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور جب ختم ہو جائے گی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم مرکز بن جاؤ گے والد محترم کا۔ اب ایک ایک کلمہ کر کے بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں نتیجہ نکلتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ یخلو، یخلو خلوف سے نکلا ہے۔ خلوف کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا۔ مثلا فرض کریں کہ اگر ایک گلاس ہے وہ بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ وہ اگر کوئی چیز آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ اس کو پہلے خالی کریں۔ جب خالی کریں گے اس کے اندر وسعت ہوگی، وسعت ہونے کے بعد آپ جو چیز اس میں ڈالنا چاہیں گے بھر جائے گی۔ بس پہلے خالی کریں، تخلیہ کریں۔ والد کا دل، والد کا جو توجہ کا مرکز ہے وہ دل ہے، وہ دل کے اندر محبت یوسف کی ہے۔ وہ جب یوسف ہوگا تو یہ محبت کا مرکز یہی ہوگا، آپ نہیں آ سکتے ہو۔ پھر کیا کرو ہوگا؟ اس دل کو خالی کرو۔ خالی کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو بیابان میں چھوڑ دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یوسف جب ہوگا ہی نہیں تو حضرت یعقوب کے قلب کی وابستگی، توجہ کا مرکز خود نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا خالی ہو جائے گا، جب خالی ہوگا تو تم اس کی اولاد ہو، آہستہ آہستہ تمہاری محبت ہمارے والد محترم کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ کلمہ وجہ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے چہرہ۔ وجہ اس کا معنی چہرہ نہیں ہے، اگرچہ لفظ وجہ کا ایک مصداق انسان کا چہرہ ضرور ہے۔ وجہ یا توجہ، توجہ میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ میں آپ مخاطب کو جو جوڑتے ہیں، اور مخاطب کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے حواس کو جم کر کے میری طرف متوجہ ہوں۔ یعنی جہاں پہ انسان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، خیال کہیں اور ہوتا ہے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائی میری بات سنو، سن رہے ہو یا نہیں؟ وہ سننے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے چہرے کا رخ متکلم کی طرف کرتا ہے۔ جیسے رخ متکلم کی طرف کرتا ہے، متکلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بات توجہ سے سن رہا ہے۔ بس لفظ وجہ یعنی توجہ کا مرکز، دوسروں کے احساسات کو اپنی طرف کھینچنا، اور جس کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اس کو وجہ کہتے ہیں۔ یا لفظ وجہ وہی توجہ کا مرکز ہے، اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں آگا انسان اگر، وہ آج کل ہے البتہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، خدا عالم مزید لطف کرے کہ یہ ریشکن ہو جائے، کرونا کی بیماری۔ دیکھیں اس کرونا کی بیماری کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ماسک آیا، اور لوگ ماسک چڑھا کے جب باہر جاتے تھے، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ماسک کے ہوتے ہوئے دوسرے کو نہیں پہچان پاتے۔ ایسے ہی تھا نا، ماسک کی وجہ سے آدمی نہیں پہچان پاتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ انسان کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے تمام اعضاء میں سے۔ ہاتھ دیکھ کے آدمی نہیں پہچانتا، سر دیکھ کے نہیں پہچانتا، کان دیکھ کے نہیں پہچانتا، لیکن جب چہرہ دیکھتا ہے تو اس آدمی کو پہچان لیتا ہے۔ بس وجہ علامت ہے شناخت انسانی کی، اور انسان کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو وجہ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے وہ توجہ کا مرکز بھی بن جاتا ہے۔ بس وجہ ایک علامت ہے انسان کی شناخت کے لیے، اور انسان کو پہچاننے کے لیے جو نقطہ انسان کے کام آتا ہے وہ یہ انسان کا ظاہری فوکس ہے بنام چہرہ۔ بس چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چہرہ علامت ہے انسان کی شناخت اور معرفت کا، اسی لیے اس کو کلمہ وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ وجہ علامت اور معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو وجہ کہتے ہیں جو توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، تو وہ افراد یا وہ ذوات جو کبھی کبھی خداوند عالم کی معرفت کا آئینہ بن جاتے ہیں، خدا کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو بھی وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ بس وجہ اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کا کوئی چہرہ ہے، نہ، خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بعض ذوات ایسی ہیں کہ جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا کلام باعث بنتا ہے کہ انسان خدا کو بہتر انداز سے پہچان سکتا ہے، اس لیے ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ پوری کائنات میں جا کر تلاش کریں، جس طرح خدا ہے
اسی طرح سے جس ذات نے اس ذات کا تعارف کروایا ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے، اس لیے امیر المومنین کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو وہ جو امیر المومنین کے دشمن تھے وہ بلا ساختہ یہ کہتے تھے ما اعلم هذا الرجل یا ما احسن هذا الرجل، یا اس قسم کے کلمات بلا ساختہ ان کی زبان پہ آ جاتے تھے۔ کتنا حسین ہے یہ انسان، کتنا عالم ہے یہ انسان، اور کتنا خدائی ہے یہ انسان کہ جس کے ہر عمل سے، ہر لفظ سے، ہر کردار سے خدا کی معرفت ٹپکتی ہے۔ اور خود امیر المومنین نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو خدا کا تعارف کرواتی ہو۔ بس اس اعتبار سے وجہ اللہ یعنی خدا کی پہچان کی علامت، خدا کی پہچان کا ذریعہ۔ جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھتے تو خدا یاد آ جاتا تھا۔ اسی لیے معصومین نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ جس کو دوست بنانا ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، ان میں سے برجستہ ترین صفت کیا ہو؟ دوست کی پہلی علامت کہ جیسے ہی تم اس کو دیکھو اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کو دوست بناؤ، کیونکہ اسی دوست کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور پھر وہاں پہنچ کے یہ نہ کہنا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ خوب ابھی فرصت ہے، قبل از وقت خدا آگاہ کر رہا ہے۔ بس لفظ وجہ کہ جو توجہ کا مرکز ہو یا وجہ جو علامت ہو معرفت کی، پہچان کی، اس کو لفظ وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوب ابھی تک توجہ کا مرکز کون ہے؟ حضرت یوسف۔ اسی لیے خدا نے جو کمالات حضرت یوسف میں رکھے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، وہ جب یہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں تو حضرت یعقوب کا قلب، دل اور فؤاد وہ کہاں ہے؟ کہاں جڑا ہوا ہے؟ حضرت یوسف سے۔ جب تک اس سے جڑا ہوا ہے تمہاری باری نہیں آئے گی، اس کو کاٹو، اس کو جدا کرو۔ جب جدا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب دل ان کا خالی ہو جائے گا۔ جب خالی ہوگا اب کیا ہوگا؟ تکون میں بادی قومن صالحین، اس کے بعد تمہاری جائے بن جائے گی اور تم ایسا ایسا محبوب بننا شروع ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ایک مشکل جو پہلی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ البتہ واقعاً قرآن اس حوالے سے اتنا لذیذ ہے اور اتنی چاشنی ہے کہ ایک ایک نقطہ انسان کے لیے واقعاً کبھی کبھی ایسی لذت کا باعث بنتا ہے۔ وہ دو منصوبے سامنے آئے، کیا کرو کہ یا قتل کرو یا بیابان میں چھوڑ دو۔ بیابان میں چھوڑو گے یا قتل کرو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تمہاری جگہ خالی ہو جائے گی، اس کے بعد والد کی توجہ تمہاری طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، البتہ یہ بات مفسرین نے ذکر کیا، اس لیے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی توجیہ کو مد نظر رکھ کر اقدام کرنا، اور اس کے لیے بات مفسرین نے کہا ہے، انشاءاللہ ایڈریس بھی بتا دوں گا۔ کیا کیا؟ کہا کہ یہ گناہ کر لو، گناہ کرنے کے بعد کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لو گے، صالح بن جاؤ گے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ انسان جب کبھی گناہ کرنے کے صدد میں آتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، وہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں۔ یہ روایات کے اندر اور قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ توبہ کے ساتھ بھی مذاق اڑانا ہے اور خدا کا مذاق اڑانا ہے۔ جب عالماً عامداً یہ کام کر رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے اور یہ چاہتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ کام برا ہے، اسی لیے تو توجیہ کر رہا ہے کہ بعد میں جا کر توبہ کر لوں گا۔ اور کہاں سے نکالا؟ مطلب یہیں سے نکالا ہے۔ کہا جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ کہا کہ اس کو قتل کر دو، بعد میں توبہ کر لینا، توبہ کرنے کے بعد تم تکونوا من بعد قوما صالحین، بعد میں صالح بن جاؤ گے۔ یعنی ابھی یہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لو گے، توبہ کرنے کے بعد پھر تم صالح بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہاں سے جو استفادہ کیا وہ یہ تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اگر یہ توجہ ہو اس کے پاس کہ اگر گناہ کرنے کے بعد میں کل کو توبہ کر لوں گا تو یہ مجوز بن جاتا ہے کہ ابھی اپنے آپ کو آلودہ کر لے۔ تو اگر قرآن کی تفسیر اس طرح سے بیان کرنا شروع کی تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کہاں لے کے جا رہا ہے۔ ویسے ممنوع ہے یہ کام، اور روایات میں ائمہ تارین نے منع فرمایا اس کام سے کہ جب انسان عالم بھی ہے، جانتا بھی ہے
اور توجیہ کر کے گناہ کے صدد میں آ کے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا اور اس لیے اپنے دامن کو آلودہ کر لے، یہ گناہ کبھی قابل عفو اور قابل بخشش نہیں ہے۔ وہ گناہ جو جہالت کے سائے میں قرار پاتا ہے اور اس کے بعد ندامت آتی ہے، ندامت کے بعد توبہ آتی ہے، وہ توبہ ممکن ہے قبول ہو جائے، لیکن وہ توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی کہ جس میں پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہ میں کام کر رہا ہوں غلط کرنے کے بعد توجیہ کیا کرتا ہے، کبھی کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ مطلب نکالا ہے مفسرین نے، اب نہیں پتا کیسے نکالا ہے، بس اوقات انسان کو تعجب بھی ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ دو منصوبے بنائے، منصوبے بنانے کے بعد کہا اور پتہ بھی چل گیا کہ دونوں منصوبے جو ہم بنا رہے ہیں یہ دونوں غلط ہیں، دونوں گناہ ہیں، دونوں معصیت ہیں۔ وہ دونوں معصیت ہے تو پھر ہے کیا، کہا یہ کر لو، وہ بعد میں کیا ہوگا، توبہ کریں گے، توبہ کرنے کے بعد صالح بن جائیں گے۔ واضح ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آیا قرآن اسی مطلب کو بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ بات والی آیت قرینہ ہے کہ یہ مطلب جو مفسرین نے لیا غلط ہے۔ قرینہ، اس سے پہلے کہ قرینے کی طرف اشارہ کریں، دیکھیں منصوبہ کیا بنا، پہلا قتل کرو، دوسرا منصوبہ کیا بنا کہ اس کو بیابان میں چھوڑ دو، یا بیابان میں چھوڑ دو یا اس کو قتل کر دو، یعنی بیابان میں چھوڑنا بھی موت کے حکم میں ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ موت تدریجی ہے، قتل کر دیں گے تو فوراً مر جائیں گے، اور اگر بیابان میں چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ موت کے منہ اتر جائیں گے۔ ہے دونوں مرنوں میں کیا ہے، موت ہی ہے۔ اگر یہ کام کیا جائے جو کہ ممنوع ہے، حرام ہے، اس کام کو کرنے کے بعد توبہ کریں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وہ اگر یہ نتیجہ لیں کہ یہ کام کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر تو پوری بشریت کے لیے راستہ کھلا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے یہ توجیہ کر لو کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، لہذا ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اتنی توجہ اگر انسان کی ہے کہ یہ کام غلط ہے اور غلط کام کو غلط سمجھتے ہوئے اس توجیہ کی بنیاد پہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کو انجام دے دو، کل کو توبہ کر کے جبران کر لیں گے، یہ کام ممنوع ہے۔ اسی لیے دیکھیں اکثر لوگوں کی بدبختی کا اور ذلت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ابھی فرصت ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کے اس کردار سے یا ان گناہوں کے انجام دینے سے یہ جتنی مرتبہ بھی توبہ کرتا رہے، خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عالماً آمدن گناہ کو انجام دے رہا ہے۔ بس یہ مطلب نہیں ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم آؤ اور توبہ کا مذاق اڑانا شروع کر دو، اور مطلب برادران یوسف نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ عالماً آمدن یہ کام کر کے پھر توبہ کر لیں گے۔ اب بات والی آیت قرینہ ہے اس پہلی آیت کے لیے کہ معنی کیسے کریں۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، بس کیا ہوا، پہلی طرح اور پہلا منصوبہ کیا ہے کہ اس کو قتل کرو، دوسرا منصوبہ کیا ہے کہ اس کو جنگل میں جا کے چھوڑ دو، خود بخود مر جائے۔ وہاں پہ ایک شخص نے کیا کہا، قال قائلون، یعنی ایک بھائی، انہی 10 میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا، کیا کرو، کہ قتل علی گزینہ، منصوبہ چھوڑ دو، یہ کام نہیں ہونے کا ہے۔ لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو ڈائریکٹ، نہ اس کو ایسی سرزمین میں چھوڑ کے آؤ جس میں یہ خود ہی مر جائے۔ پس قتل والا منصوبہ اور بیابان میں چھوڑنے والا منصوبہ عملی نہیں ہوا ہے، اور یہ تر یہیں پہ ہی ختم ہو گئی، یہ منصوبہ یہیں پہ ہی ختم ہو گیا۔ اور ختم کروانے والا کون تھا، وہ ایک صالح بھائی ان کا تھا، اس نے کہا کہ یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ بس یہ بعد والی آیت قرینہ ہے کہ یہ قتل کا منصوبہ یا بیابان میں چھوڑنے کا منصوبہ یہ عملی نہیں ہوا ہے۔ یہ جب عملی نہیں ہوا تو تکونوا من بعد قوما صالحین، یہ نتیجہ بھی اس کا نہیں ہے۔ بس وہ تکونوا من بعد قوما صالحین یہ کس کا نتیجہ ہے، یہ یخلو وجہ ابیکم کا نتیجہ ہے۔ بس ایک راستہ کیا ہے، والد سے توجہ کے ہٹانے کا ذریعہ کیا ہے، یا قتل یا بیابان میں چھوڑ دو، یا وہ جو قال قائل منہم نے کہا، اس نے کیا کہا کہ یہ دونوں چھوڑ دو۔ تو جب یہ دونوں چھوڑ دو گے تو ہوگا کیا، والد سے جدا کر دو، جیسے والد سے جدا ہوگا تو ایسا ایسا وہ توجہ کا مرکز ختم ہو جائے گا۔ بس ایک تیسرا راستہ موجود ہے حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کا، جو قتل یا حکم قتل میں نہیں ہے، وہ بس قتل اور حکم قتل کی بنیاد میں تکونوا من بعد قوما صالحین نہیں ہے،
فَاسْتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ نتیجہ ہے یخلو وجہ ابیکم، کہ جیسے تمہارے والد کی توجہ بٹے گی تم اس کے بعد مقرب ہو جاؤ گے۔ اب وہ کیسے ہوگا، کیسے والد کی توجہ ہٹے گی؟ قتل کرنے سے ممکن ہے، بیابان میں جانے سے ممکن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہے؟ ایک اور راستہ بھی ہے کہ اصل والد کے سامنے نہ آئے، زندہ رہے لیکن والد کے سامنے نہ، جب والد کے سامنے نہیں آئے گا تم مرکز بن جاؤ گے ان کی توجہ کا۔ بس نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تکونوا من بعد قوما صالحین، یہ جواب اقتلوا کا نہیں ہے یا اوترہو کا جواب تکونوا من بعد قوما صالحین نہیں ہے، بلکہ یہ جواب کس کا ہے؟ یخلو وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کی توجہ سے ہٹ جائے گی، دل ان کا محبت یوسف سے خالی ہو جائے گا، تم محبوب بن جاؤ گے۔ ہوگا کیسے؟ کہا جب یوسف کو ہٹا لیں گے، وہ سائڈ پہ ہو جائے گا، چھپ جائے گا، یا جو بھی ہو، پھر آخر قتل نہ ہو اور بیابان میں بھی اس کو نہ چھوڑا جائے، جس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جب آنکھوں سے اوجھل ہوگا، مرکز نہیں ہوگا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تم مرکز بن جاؤ گے۔ بس یہ نتیجہ قرآن نے نہیں دیا ہے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کا راستہ کھلا ہے، نہ، وہ گناہ ہی ہے، عالماً عامداً جب انجام دو گے توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو صالح فرد تھا اس نے سب کو اس منصوبے سے منصرف کر دیا، روک دیا ہے، کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام قابل عفو نہیں ہے، قابل بخشش نہیں ہے، اور خصوصاً وہ کام جو معصوم کے قتل کا باعث بنتا ہے وہ ابدی جہنمی ہے، لہذا اس نے فوراً روک دیا کہ یہ کام نہیں کرو، عالماً عامداً یہ کام نہیں کرو۔ بس جب یہ کام ہوا نہیں تو پھر تکونوا من بعد قوما صالحین کا تعلق اس سے نہیں ہے، تکونوا من بعد قوما صالحین کا تعلق یخلو وجہ ابیکم، کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اب وہ ہٹانا اس صورت میں نہیں ہے کہ حتماً اس کو قتل کرنا ہے، یہ اس صورت میں نہیں ہے کہ حتماً اس کو بیابان میں چھوڑ کر اس کو طلب کرنا ہے، نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ پھر کیا ہوگا؟ اب آگے جا کر وہ تیسری پیشنہاد دیتا ہے، تیسرا منصوبہ بناتا ہے کہ یہ کرو، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے اور حضرت یوسف بھی درمیان میں نہیں رہے گا، حضرت یعقوب کی توجہ کا مرکز تم بن جاؤ گے۔ اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ اب وہ کیا ہے کہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ بس کبھی کبھی یہ نتائج جو لیے جاتے ہیں وہ نتائج ان عبارات کو آپس میں صحیح نہ جوڑنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور یہ قرطبی نے بیان کیا ہے، فخر رازی نے یہ بیان کیا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی علامہ نے کیا کیا ہے۔ وہ علامہ نہ ہوتے تو آج ہمیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور آپ یقین جان لیں کہ اگر علامہ طباطبائی کی ذات نہ ہوتی تو یہ قرطبی اور صاحب تفسیر المنار یہ اس وقت عالم اسلام کے ہیرو ہوتے قرآن کی تفسیر کے میدان میں، لیکن علامہ نے ان کی تفاسیر پر اتنے اعتراضات کیے ہیں کہ اب حتیٰ سنی بھی پڑھتے ہیں کیسے یہ کیسے جائز ہے، کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ادبیات یوں ہوتی ہیں، علم یوں ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو عالم اسلام کا ستون سمجھتے تھے، اور یہ دو چار چیزیں ان کو نہیں پتا تھی۔ یہ کس کا شاہکار ہے؟ علامہ کا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ نے کیا خدمت کی عالم اسلام کے اندر، وہ عالم اسلام کے اندر علامہ نے جو خدمت کی ہے آپ اور ہمیں اور مذہب تشیع کو محفوظ کر دیا ہے۔ وَإِلَّا اگر علامہ کی ذات نہ ہوتی یہ المنار اور جامع البیان یہ قرطبی یہ اس وقت عالم اسلام کے ہیرو ہوتے اور انہی کی تفاسیر عالم اسلام کے اندر رائج ہوتی، لیکن علامہ نے شاہکار کر کے بیان کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان عبارتوں کو کہاں پہ جوڑنا ہے، کس کا کس سے تعلق ہے، اصل معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ علامہ نے یہ کہا، اور آپ جا کر دیکھ لیں اس وقت مصر کے اندر بھی جو برجستہ ترین عالم اسلام کے اندر تفسیر کے نام سے مانی جاتی ہے المیزان ہے، اور عالم اسلام کے اندر اہل سنت کے کتنے ایسے خطباء ہیں جو نماز جمعہ کے جو خطبات دیتے ہیں کہتے ہیں ہم المیزان کا مطالعہ کر کے ہم اپنے خطبات میں جا کے تقریریں کرتے ہیں۔ یہ علامہ کی خدمت ہے، وہ پتہ چلے کہ یہ آیات کس طرح سے مل رہی ہیں۔ اگر یہیں پہ ہو یہ تکونوا من بعد قوما صالحین یہ نتیجہ قتل کا یا نتیجہ ہو اوترہو کا، یعنی قتل کر دو یا اس کو بیابان میں چھوڑ دو تم صالح بن جاؤ گے توبہ کر کے۔ تو اگر یہ دین ہے تو پھر پوری بشریت کو مقصر نہ ٹھہراؤ، چونکہ ہر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر نظام اور معاشرہ انسانی کیسے چلے گا؟ وہ نظام اسلام کا اور نظام قرآن کا نظام خدا کا کس طرح جا کر بشریت کے اندر نافذ ہوگا اور بشریت کی فطرت کے مطابق ہوگا؟ بس وہ دقت جو علامہ نے بیان کی ہے اس کی طرف ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جس کی طرف قرآن ہمیں بار بار ترغیب دلا رہا ہے
اس بات کی طرف ہمیں حتماً جانا چاہیے. البتہ سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ، بعد والی آیت جب مکمل ہو جائے گی یہ قرینہ پورا واضح ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ